اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے ملک کی لوک سبھا کے ممبر مہاراشٹر اورنگ آباد سے ممبر آف پارلیمنٹ بن کر کے جانے والے امتیاز جلیل صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما دلت سماج کے نمائندے نٹو پرمار صاحب اور مجلس اتحاد المسلمین کے آج اس وقت اسمبلی الیکشن میں آپ کے حلقے گودرا سے نمائندگی کرنے والے مفتی حسن صاحب، ملکوں کے حالات جس طرح کے ہیں اس پر آپ بارہا سن چکے، تفصیلی باتیں ہو چکی، میں اسے دوہرا کر کے آپ کا اور میرا وقت خراب نہیں کروں گا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج اس وقت ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں، ایک ایسے دوراہے پر کھڑے ہیں کہ ایک طرف عزت کی تابناک زندگی ہے اور دوسری طرف دیش کی ملکوں کی آزادی سے لے کر آج تک ذلت کی مار ہے۔ ملک آزاد ہوا، اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ قربانی دینے والے ہم مسلمان تھے، ہمارے علماء تھے، ہمارے بزرگان دین تھے جنہوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ قربانی دی تھی۔ تاریخ اگر آپ نے پڑھی ہوگی یا تو آپ کو پتا ہوگا یہ دیش انگریزوں نے ہم سے چھینا تھا، ہمارے پرکھوں تھے، ہمارے آباء و اجداد تھے جو اس ملک کے اوپر حکمرانی کر رہے تھے۔ انگریزوں نے بنگال سے لے کر کے میسور تک مسلمانوں کی حکومت کو تہس نہس کیا تھا۔ بنگال کے نواب سراج الدولہ سے نوابیت اور حکومت چھینی تھی۔ سلطان فتح علی ٹیپو ہندوستان کے دوسرے کونے میں انگریزوں سے وہ ٹکر اور مقابلہ لیا تھا کہ تاریخ میں لوگوں کو لکھنا پڑا سلطان فتح علی ٹیپو کا وہ تاریخ ساز جملہ کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ یہ دیش ہمارا تھا۔ جمعیت علماء 1919 میں قائم ہوئی اور 1930 کے بعد کانگریس پارٹی بنتی ہے۔ اس وقت ہمارے اکابرین علماء بزرگوں نے اس پارٹی کو ساتھ دیا اور دیش کی آزادی کے بعد برسر اقتدار ان کو رکھا۔ لیکن تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ جب یہ دیش آزاد ہوا اس وقت سے 40-45 سال تک بلا شرکت غیر کانگریس حکومت کرتی رہی، تنہا حکومت کرتی رہی۔ سچر کمیشن کی رپورٹ نے پورے دیش میں اور اس ملک میں بسنے والے تمام انسانوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ آج ہندوستان میں مسلمان ہمارے دلت بھائیوں سے بھی زیادہ پسماندہ ہے۔ یہ حالت ہماری کس نے بنائی؟ ہم اس موڑ تک کیسے پہنچے؟ یہ کانگریس پارٹی کی دین ہے۔ آج ایک عالم، ایک مفتی اگر امیدوار بن کر کے کھڑا ہوتا ہے، ایک اچھی شروعات ہے اور آپ کو بڑھ کر کے اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ ملک آزاد ہوا، جن لوگوں نے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی تھی، سب سے زیادہ قربانی دی تھی، اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے جنہوں نے جدوجہد شروع کی تھی، ملک آزاد ہونے کے بعد یہ کہہ کر کے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، کیا حالات تھے اللہ بہتر جانتا ہے، اس وقت کے ہمارے علماء سیاست کا میدان چھوڑ کر کے مدرسوں میں، مسجدوں میں، خانقاہوں میں واپس چلے گئے۔ آج حالات اس طرح کے بن گئے کہ ہم دوسروں کے دست نگر ہو گئے۔ چھوٹا چھوٹا کام ہو تو ہمیں ان کے پیچھے جانا پڑتا ہے۔ ہماری
صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے. آج ہماری آواز سننے کے لیے کوئی تیار نہیں. ہماری عورتوں سے چن کر کے جانا کو اپنا حق سمجھتے. آج ہم لوگوں کی یہ صورتحال انہوں نے بنا دی ہے کہ ہم ایسے ہو گئے جیسے بارات میں بیل باجے والے لوگ ہوتے کہ جب بارات نکلتی ہے تو سب سے آگے بیل باجے والے ہوتے ہیں، اور جس وقت شامیانہ اور شادی حال آتا ہے تو وہ کنارے ہو جاتے ہیں اور پیچھے کی بارات جا کر کے اسٹیج پر براجمان ہو جاتی. یہی حال مسلمانوں کا بنا دیا گیا. ہماری عورت سب کو چاہیے اور ہماری عورتوں سے ہر آدمی کرسی پر بیٹھنا چاہے گا، لیکن ہمارا حق دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. کسی نے کہا ہے کہ تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، 2 قدم ساتھ میرے چل کے تو دیکھا ہوتا، خود بخود تیرے خیالات بدل سکتے. مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب آج پورے ملک میں دیوانوں کی طرح مسلمانوں کے حق کے مطالبے کو لے کر کے گھوم رہے ہیں. آج ان پر الزامات اور رقیق الزامات لگائے جاتے ہیں. مسلمانوں کو بدگمان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسد الدین اویسی کی جگہ کوئی اور بھی اگر آج یہ آواز اٹھائے گا تو اس پر بھی یہی الزام لگے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے حق کا مطالبہ لے کر کے اگر آواز بلند کی ہے تو کیا ہم پر الزامات لگائے جائیں گے؟ ایک آدمی اگر اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ دیش کے سنویدھان اور دیش کے دستور کے اعتبار سے ہمیں حق ملنا چاہیے، اپنے حق کے مطالبے کے لیے آواز بلند کی جا رہی ہے تو الزامات لگائے جاتے ہیں. آج جن لوگوں کو ہماری عورتوں سے اقتدار ملا آج حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہمارے حقوق ضائع اور برباد کیے جاتے ہیں آواز بلند کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی پیشانی پر بل بھی نہیں پڑتا. کوئی ہمارے لیے بولنے والا نہیں ہے. آج سب کی چھاتی پر مون ڈلتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر اگر کسی کی آواز بلند ہوتی ہے تو وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے، اور کوئی ہمارے لیے بولنے والا نہیں ہے. آج اس وقت اس ملک میں ضرورت اس بات کی ہے کہ حق کی بات کرنے والے، حق کا مطالبہ کرنے والے، دستور اور قانون کی بات کرنے والے لوگ مقننہ قانون ساز اداروں میں پہنچنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہم سینکڑوں کی تعداد میں ہوں. اکیلا چنا لوگ کہتے بھاڑ نہیں پھوڑتا، لیکن اس کی ایک اپنی آواز ہوتی ہے، اور انقلاب لانے کے لیے، تبدیلی لانے کے لیے ایک دیوانہ بھی کافی ہے. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایمان کی بدولت اور اتحاد کی بدولت ہم نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. آج اس وقت مفتی حسن صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. مجھے بھی کہا گیا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. میں ایک مسجد کا امام ہوں، 1986 سے امامت کرتا ہوں، ایک مدرسے میں پڑھاتا رہا ہوں. جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے سماجی خدمت کر رہے ہیں ہم لوگ. جس وقت میں نے الیکشن کی شروعات کی تھی تو یہی بات دہرائی جاتی تھی کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں، مسلمانوں کا کام صرف نماز پڑھنا ہے؟ مسلمانوں کا کام صرف روزہ رکھنا ہے؟ مسلمانوں کا کام صرف زکات دینا ہے، حج کرنا ہے؟ ہمارا دین ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میری بات سے اگر اتفاق نہ کریں تو سیرت کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیے.
ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ گئے، ایک اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی، اور اس کے سربراہ اعلیٰ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کے بعد خلفائے اربعہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اسلامی اقتدار سنبھالا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 25 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی۔ کیا یہ دین نہیں ہے؟ یہ بڑی خدمت ہے دین کی۔ آج مفتی حسن صاحب چن کر کے آئیں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھو گے تمام سرکاری دفاتر میں آپ کا کام کر کے دیں گے، اور یہ خدمت کا بہت بڑا میدان ہے۔ خدمت کی نیت سے آپ آئیے۔ حضرت ہمارے تاریخ اٹھا کر دیکھیے، سیرت پڑھ کر کے دیکھیے، جو ہمارے حکمراں تھے وہ لوگوں کے خادم تھے۔ کہا جاتا تھا سید القوم خادمہم، کہ قوم کا سردار کون؟ جو قوم کا خادم ہوتا ہے۔ آج اس موقع پر کم وقت کے اندر کچھ پیغام دینے کے لیے آیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انقلاب آتا ہے ہمارے نوجوانوں کی وجہ سے، انقلاب آتا ہے ہماری ماں اور بہنوں کی وجہ سے۔ مالیگاؤں میں جو تاریخ ہم نے بنائی تھی وہ تاریخ ہمارے نوجوانوں کے بلبوتے پر، ماں اور بہنوں کے بلبوتے پر ہم نے تاریخ بنائی، اور انشاءاللہ مالیگاؤں اور گودھرا میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ آپ دیکھو گے ملا جلا مسئلہ ہے۔ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ساری سہولتیں محفوظ ہیں، کوئی سہولت کا کام، وکاس اور تعلیم کا کام نہیں ہوتا۔ دوسرے علاقوں میں سب کچھ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی مالیگاؤں میں یہی ہوتا ہے۔ گودھرا مالیگاؤں میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ آپ انقلاب لانا چاہو گے، آسانی کے ساتھ انقلاب آئے گا۔ 80,000 ووٹ آپ کی کم نہیں ہے۔ آپ یقین مانیے، جن کو آپ نے ہمیشہ 50 سال سے ووٹ دے کر کے ان کو اقتدار میں اور حکومت میں بٹھایا تھا، انہوں نے آپ کے لیے کیا کیا؟ آزمائے ہوئے کو بار بار آزمانا بے وقوفی ہے۔ آپ اپنا نیا راستہ چنیے۔ کل آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ آج آپ کے پاس آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین ہے، انہوں نے یہاں پر اپنا نمائندہ دیا ہے۔ آپ اعتماد کیجئے، آپ بھروسہ کیجئے۔ آپ کا بیٹا مفتی حسن، آپ کا بھائی مفتی حسن، آپ اعتماد اور بھروسہ کیجئے۔ مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ نے عزت دی، اور پورے شہر کے اندر مسلمانوں کو جانے دیجئے، ہر سماج اور طبقے کے لوگ۔ بڑی بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے سنجیدہ لوگ آج ہمارے قومی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی وہ آواز جو پارلیمنٹ میں گونجتی ہے، وہ آواز جو سنویدھان کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر ہندوستانی شہری کو اس کا حق دلانے کے لیے بلند ہوتی ہے۔ ہم وہ لوگ بھی سنتے ہیں جو ہمارے ہم مذہب نہیں ہیں، لیکن قانون کی بات، سنویدھان کی بات ہے، ہر ایک سنتا ہے اور فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ میں ان کے بیانات، ان کی باتیں، ان کے بھاشن سنتا ہوں۔ آواز بلند کرنی ہوگی۔ ایک بچہ روتا ہے تو ماں اسے دودھ پلاتی ہے، آپ خاموش رہو گے کوئی آپ کا حق آپ کو دے گا نہیں۔ میں اس موقع پر یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میرے جیسا اگر کوئی شخص آپ کے درمیان کھڑا ہے اور امیدواری کر رہا ہے، آپ متحد ہو کر کے ووٹ دیجیے، انشاءاللہ کامیابی آپ کے ہمراہ ہوگی، اور آپ دیکھو گے کہ مفتی حسن صاحب چن کر کے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ آپ کی آواز اسمبلی میں بلند ہوگی، آپ کے حق کے مطالبے کے لیے لڑیں گے، اور آپ کے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے جدوجہد اور کوشش کریں گے۔ میں خاص طور پر اپنے نوجوانوں سے اور اسی طرح ماں اور بہنوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ انقلاب آپ لائیں گے،
اور انقلاب آپ کے ذریعے سے آئے گا. جو وقت باقی ہے آپ کوشش کیجیے, آپ عہد کر لیجیے کہ ہمیں کام کرنا ہے اور اپنی آواز ہر ووٹر تک پہنچانی ہے, اور یہ کوشش کرنا ہے کہ ووٹر اپنے گھر سے نکل کر کے ووٹ دینے کے لیے جائے اور مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندے مفتی حسن صاحب کی نشانی وطن کو ووٹ دے کر کے کامیاب کرے اور ایک نئے انقلاب کی شروعات کرے. یہی گزارش کرنے کے لیے آیا تھا. اور انقلاب لایا جاتا ہے, جدوجہد اور کوشش کی جاتی ہے, تب جا کر کے تبدیلی آتی ہے. آپ اعتماد کیجیے, بھروسہ کیجیے, آپ کی آواز بلند کرنے کے لیے, آپ کے حق کے مطالبے کے لیے ہمارے یہ نمائندے ہیں, اور اگر آپ نے اتحاد کے ساتھ انہیں کامیابی عطا کی, انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں ہونا پڑے گا, آپ کو فخر ہوگا کہ ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا اور اس فیصلے سے ہم خوش اور مطمئن ہیں. بہت بہت شکریہ.